بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کے حوالے سے تمہیداً کچھ گفتگو میں پچھلے جمعے کو عرض کر چکا ہوں، اور جو خاص اس آیت کا مغز ہے حسب وعدہ انشاءاللہ آج کے مجلس سے ذکر کے اس حلقے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کے اس ارشاد کا نچوڑ یہ ہے، چونکہ قرآن کے مخاطب دنیا بھر کے انسان ہیں، اور پھر خاص کر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے آواز پر لبیک کہا، اللہ کی ذات پر ایمان لا کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لا کر تصدیق کر کے اپنے آپ کو اللہ کی بندوں میں شمار کیا۔ اللہ کی بندے کون ہے؟ کہنے کو تو دنیا بھر کے تمام انسان اللہ کی بندے ہیں، لیکن وہ بندے جس کو اللہ کہے یہ میرے بندے ہیں، وہ کون ہے؟ سورۃ ابراہیم 13واں پارہ، سورۃ ابراہیم کا 5واں رکوع، بڑے عجیب انداز میں اللہ فرماتے ہیں، قل، اے میرے حبیب کہہ دیجیے، یا عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم، میرے بندوں سے اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ یا اللہ تیرے بندے کون ہیں؟ فرمایا جنہوں نے مجھ پر ایمان لایا، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو میرے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ تین بنیادی اللہ نے صفات ذکر فرمائے، جو خصوصیت کے ساتھ ان تین باتوں کا حامل ہوگا وہی میرے بندے کہلائیں۔ گویا یہاں بھی اللہ رب العزت اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میرے بندو، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتے یہ ہے کہ تمہارے اوپر احکامات کے حوالے سے تخفیف رہے، کوئی مشکل نہ ہو، ایسے احکامات میں تمہیں نہ دوں، بلکہ ایسے احکامات میں نے تمہیں نہیں دیے میرے بندو جو تمہیں مشقت میں ڈال دے، جو تمہیں تکلیف میں ڈال دے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ جانتے ہیں کہ اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے کمزور مخلوق انسان ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اگر طاقتور چیزیں اس کے اوپر لاد دی جائے تو یہ پورا نہیں کر سکے گا، اس لیے اللہ نے دین کے معاملے میں اپنے بندوں پر تخفیف فرمایا۔ اللہ کے احکامات میں ایمان لانے کے بعد پہلا حکم کیا ہے؟ نماز۔ نماز 24 گھنٹے میں وقفے سے اللہ نے اس عبادت کو فرض کر دیا۔ یہ نہیں
کہ 24 گھنٹے اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے رہو، نہیں، فجر کے وقت 2 فرض، پھر وہ دن کا اکثر حصہ گزر جاتا ہے انسان مصروفیات میں رہ کر، پھر جب ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے، قریب ہے کہ انسان اپنے رب کو بھول نہ جائے، پھر ظہر کا وقت اللہ فرماتے 4 فرض پڑھ، پھر آگے چل کر کے اب دن اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اس لیے اختتامی لمحات کے قریب اللہ نے عصر کی 4 فرض رکھ دیے، پھر جب سورج غروب ہو جائے، رات کے آغاز ہونے کو ہو، اللہ اس کی ابتدا 3 فرائض سے فرما رہے ہیں، اور فرمائے بستر پر جانے سے پہلے 4 رکعت فرض عشاء پڑھ لو، یہ فرائض ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دن رات میں میری اتباع کرتے ہوئے 12 رکعت سنت ادا کرے، میری اتباع کرتے، فرمایا یہ یعنی پابندی کے ساتھ یہ 12 رکعت سنت ادا کرے، انشاءاللہ وہ یقین رکھے کہ قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ فرائض تو اللہ کا حکم تھا، یہ 12 رکعت سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اتباع ہے جس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا، 2 رکعت فجر کے فرض کے ساتھ رکھ دیا، 6 رکعت ظہر کے فرض کے ساتھ 4 قبل 2 بعد میں رکھ دیا، 2 فرض مغرب کی فرض کے بعد رکھ دیا، اور 2 سنت عشاء کی نماز کے بعد، فرض کے بعد، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 12۔ وہ 2 4 4 3 4 یہ تو فرض ہے اللہ کے، 12 رکعت ہے، 2 6 پھر 2 پھر 2، یہ سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، باقی نفلیں ہیں، اوابین ہو گیا، تہجد ہو گیا، اشراق ہوا، چاشت ہوا، زوال کے 2 رکعت نفل ہو گئے، جیسے زوال ہو جائے فوراً 2 رکعت نفل ادا کیا جائے، یہ جتنے ہیں یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نفل کے درجے میں رکھا۔ نفل کی معنی زوائد، یعنی سنت اور فرض سے ہٹ کر ایک زائد چیز، اس کو نفل کہتے ہیں۔ اور نفل کیا ہے اس کی بھی اہمیت ذرا سمجھ لیجئے۔ نفل اللہ کی محبت کی نشانی، جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہ بندہ اوابین کا بھی پابند ہوگا، تہجد کا بھی پابند ہوگا، چارج کا بھی پابند ہوگا، اشراق کا بھی پابند ہوگا، یہ جو یعنی زوائد ہے اس کا پابند ہوگا، یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ اور جو ان نوافل کو ادا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو دیکھو میرے اس بندے کو، اس کے پاس اتنا وقت اور بھی ہے کہ میری محبت میں اور نماز بھی ادا کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت کی چیزیں ہیں۔ نفل جتنی ہیں اللہ کی محبت کی چیزیں ہیں، اس کی کوئی پابندی نہیں کہ کتنا پڑھ لیا، صرف مکروہ وقت نہ ہو، حرام وقت نہ ہو، باقی ہر وقت یہ پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب جنت کی باغوں میں داخل ہو جاؤ اور جنت کی باغ میں تمہارا گزر ہو تو اس وقت اس جنت کی باغ کا میوہ کھا لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ جنت کی باغ کیا ہے؟ فرمائے مساجد، مسجدیں جتنے ہیں یہ جنت، کسی بھی ضرورت سے آپ آ جائے مسجد میں اور مکروہ وقت نہیں ہے تو فرمایا جو اپنی ضرورت سے آ جائے، مکروہ وقت نہیں ہے، 1-2 رکعت نفل پڑھ لیا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے جنت کے میوے کو چکھ لیا، کہ اللہ کے باغ میں، جنت کی باغ میں داخل ہو گیا اور بغیر کچھ جنت کے میوے کھائے پیے میں نکل جاؤں۔ اللہ والے جب بھی مسجد میں آتے تھے فوراً 1-2 رکعت نفل پڑھ لیا کرتے، آج بھی ایسے
لیکن نمازوں میں آسانی ہے، 24 گھنٹے میں 100 گھنٹہ آپ کا نماز پر لگتا ہے، تو باقی اوقات اللہ نے آپ کو یہ اگر اللہ یہ فرما دیتے کہ 24 گھنٹوں میں 12 گھنٹے مسجد کے تو 12 گھنٹے تم لے لو، کیا کر سکتے تھے ہم؟ لیکن اللہ فرماتے نہیں 24 گھنٹے میں 100 گھنٹہ فرمائے، 100 گھنٹہ ٹوٹل کتنا لگتا ہوگا؟ 100 گھنٹہ فجر کی نماز میں قرآن الفجر، فجر کی نماز کو قرآن الفجر کہا گیا کیونکہ اس میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے، کتنا وقت اس پر لگے گا؟ تو اس لیے نماز میں آسانی ہے۔ اس کے بعد پھر زکوٰۃ آتا ہے، زکوٰۃ میں بھی آسانی ہے، سال میں اللہ نے رکھا، یہ بھی نہیں کہ ہر مہینے میں۔ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ایسا ہم لوگوں نے کام شروع کیا ہے، کاروبار شروع کیا ہے، دخل میں ہم نے ایک علیحدہ حصہ بنایا ہے جو ہم رات کو کچھ کمائی کر لیں، 10 20 50 100 روپیہ ہم اس علیحدہ حصے میں ڈال لیتے ہیں اللہ کے نام کے۔ بس ہم کہتے ہیں کہ آج دن بھر کی کمائی میں ہم نے کچھ نہ کچھ جو ہمارے بس میں تھا اللہ کے نام پر الگ رکھ لیا، جو مستحق آیا، غریب آیا، کوئی ضرورت مند آیا، مدرسے والا ہے، ہم نے اٹھا کر اس میں سے دے دیا۔ یہ تو اللہ کی محبت کی ایک زبردست علامت ہے، یہ تو آپ کے اپنے ایک ذوق شوق ہے، اللہ کا حکم تو نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا ذوق شوق ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ پورے سال میں 100 میں 2.5 روپیہ، 40 میں 1 روپیہ، 100 میں 2.5 روپیہ، یہ صرف میرے نام پہ بطور زکوٰۃ فریضہ کے دے دیا کرو۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ اللہ کی میراث ہے، پہلے بھی اللہ کے پاس تھا، جب تم چلے جاؤ گے واپس اللہ کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ ہم تو وکیل ہیں، ہمیں تو اللہ نے وکیل بنایا ہے، اور ہم آ کر اس پر بخل کرنے لگ جائیں، بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ اللہ فرماتے سال گزر جائے 2.5% میرے نام پر زکوٰۃ کی دے دیا کرو۔ اگر اللہ یہ فرماتے کہ 2.5% تم رکھو، 97.5% میرے نام پہ کر لو، ہم کیا کر سکتے تھے؟ لیکن یہ اللہ پاک کی بندوں کے ساتھ ایک تخفیف کا معاملہ ہے کہ میرے بندوں 97.5 اپنے پاس رکھ لو، اگر صاحب نصاب ہو اتنا ہو، ضرورت سے زائد، وہ بھی ضرورت سے زائد، پھر ضروریات جتنے ہیں، ضروریات کی چیزیں ہیں آپ کے گھر میں، کسی پر زکوٰۃ نہیں ہے، فریج ہے، قیمتی برتن ہے، قیمتی پوشاک ہے، گھر کی قیمتی چیزیں ہیں سوائے سونے اور چاندی کے۔ وہ ایک پلاٹینیم آتا ہے آج کل، وہ بھی ایک ذوق شوق بنا ہوئے، پلاٹینیم کہتے ہیں سفید سونے کو۔ اگر کسی کے پاس سفید سونا ہے، سفید سونا یہ پیلے سونے سے قیمت میں زیادہ ہے، لیکن اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر کاروبار کے لیے ہے تو الگ مسئلہ ہے۔ سچے موتی ہے، ایسے موتیاں ہیں، ایک موتی کی قیمت 1 کروڑ کی ہے، یعنی سونا اگر 1 لاکھ روپے تولا ہے تو وہ سچے موتی 1 کروڑ کا ایک دانہ ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر کاروبار کے لیے ہے تو پھر الگ ہے، گھر میں استعمال کے لیے رکھے ہیں۔ اسی طریقے سے ہیرا ہے، ہیرا کتنا قیمتی ہے، اگر ذاتی استعمال کے لیے گھر میں پڑے کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، خواہ کروڑوں میں ہو، اربوں روپے میں ہو، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر تجارت کے لیے ہے تو پھر اس کے بعد الگ ہے۔ تو اتنے اچھی چیزیں، قیمتی چیزیں سوائے سونا چاندی نقد پیسے کے باقی کوئی نصاب نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، دیکھیں اللہ نے کتنی آسانی کی ہے، کتنی سہولت کی ہے زکوٰۃ میں۔ اگر اس میں بھی انسان بخل سے کام لے پھر تو بڑا بخیل ہے، بڑا کنجوس ہے۔ اللہ کے نام پہ یہ 2.5% سالانہ نہیں دے سکتے۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، کروڑوں کی ہے، موبائل ہے، لاکھوں کی ہے، اپنے استعمال کے لیے گاڑی ہے، اپنے استعمال کے لیے کروڑوں کی قیمت ہے۔ آپ کی ہوٹلیں ہیں، ریسٹورنٹ ہے ذاتی استعمال کے، آپ کی کروڑوں کی یہ دکانیں ہیں، آپ کی پلاٹ ہے لیکن اپنے استعمال کے لیے کروڑوں کا پلاٹ ہے، کسی پہ زکوٰۃ نہیں، اس لیے کہ یہ آپ کی ضروریات ہے۔ البتہ دکان میں جو مال ہے صرف اس مال پہ زکوٰۃ ہے بس۔ اب مال ہے دکان میں 10 لاکھ اور دکان کی قیمت ہے 10 کروڑ، فرمایا یہ 10 کروڑ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، 10 لاکھ پہ زکوٰۃ ہے۔
اب پھر کہے کہ اللہ پاک سختی کر رہے تو آپ پھر بتائیے زکوٰۃ میں اتنی آسانی، روزے میں پورے سال میں 1 مہینہ روزہ فرض، 1 مہینہ روزہ فرض، وہ بھی جو مسافر ہے اس میں نہیں ہے، جو بیمار ہے فرمائے نہ رکھے، کوئی تکلیف ہے کوئی مسئلہ ہے نہیں رکھ سکتا، اللہ فرماتے مت رکھو، جب اللہ صحت دے قضا کر دو، اگر صحت نہیں ملی خدا نخواستہ وقت اجل پہنچا فرمایا 1 روزے کا فدیہ، اس سال کا جو فطرانہ ہے اس کی برابر فدیہ دے دیا کرو۔ کوئی اس سال کا 1 روزے کا فدیہ کتنے جو اس رمضان سے چلا آ رہا ہے، اس رمضان کا چلا آ رہا ہے، اس رمضان تک 120 روپے 1 روزے کا فدیہ اللہ نے رکھا ہے۔ اگر اللہ فرما دیتے 1 روزے کا فدیہ 1 لاکھ روپیہ ہے، کیا کر سکتے تھے ہم؟ لیکن اس میں بھی آسانی ہی آسانی، صرف صحت مند مقیم گھر میں ہے، جوان ہے، خواتین کے لیے بھی یہ ہو تو روزہ نہیں ہے، حمل ہو روزہ نہیں ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے روزہ نہیں ہے، ماہواری بیماری آتی ہے روزہ نہیں ہے، بچے کے جننے کے بعد کی بیماری ہے روزہ نہیں ہے، اللہ نے وہاں بھی آسانی کی، بعد میں قضا رکھ لیں اللہ صحت دے۔ تو اسی طریقے سے میرے محترم حج کو دیکھو، حج میں کتنی آسانی ہے۔ اگر اللہ یہ فرماتے مرد عورت حج کے لیے جائے 9 ذی الحج زوال کے بعد میدان عرفات پہنچ کر 2 رکعت نفل ادا کرے، اس کا حج ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ بھی تکلیف ہوتا، یہ بھی تکلیف ہوتا اگر اللہ اتنا کہہ دیتے کہ 9 ذی الحج کو زوال کے بعد میدان عرفات پہنچ کر صرف 2 رکعت نفل پڑھو تمہارا حج ہو جائے گا۔ تکلیف تھی یہ بھی، وہ بھی اللہ نے نہیں رکھا، فرمائے زوال کے بعد پہنچو، وضو ہے پہنچو، وضو نہیں ہے پہنچو، بیمار عورت ہے پہنچو، بیماری کے ایام میں عورت ہے پہنچو، کوئی بے ہوشی کے عالم میں کوئی بندہ ہے پہنچا دو، بیمار ہے پہنچا دو، احرام پہنچا کر بس پہنچا دو، میں اس کو حج کا سرٹیفکیٹ عطا کر دوں۔ نہ کچھ پڑھنا ہے، نہ کچھ لکھنا ہے، نہ کچھ کرنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، حج میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حج میں صرف زوال کے بعد 9 ذی الحج عرفات کے میدان میں پہنچنا ہے بس۔ اگر کوئی 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں احرام باندھے ہوئے گزر جائے زوال کے بعد، وہ حاجی، فرمائے اس کو بھی حاجی کہا کرو حاجی صاحب۔ ہاں سورج غروب ہونے تک رہنا واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ فرض صرف وہاں 1 سیکنڈ کی حاضری، 9 ذی الحج زوال کے بعد 1 منٹ 1 سیکنڈ کی حاضری، بس یہ فرض ہے۔ پورے دن گزارنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی کسی اپنی مجبوری سے نہیں گزار سکا واپس چلا گیا اس پر دم ہے اور کچھ بھی نہیں، حج ہو گیا۔ سہولت کون سا کام مشکل ہے آپ ہمیں بتائیے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے بندو میں نے تخفیف کر دیا تمہارے دین کے احکامات، نرم، کوئی مشکل۔ اور سفر میں ہماری مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ حضرت مولانا حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھے یاد ہے اسی ممبر پر بیٹھ کر انہوں نے یہ بات کی، اگرچہ اس وقت میری تازہ داڑھی آئی تھی، اس وقت کی بات ہے، وہ بھی اس اور یہ باتیں مجھے یاد آ گئی اچانک۔ حضرت مرشد عالم حضرت مولانا حبیب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر انہوں نے غالباً عصر کی نماز کے بعد یہاں کیا تھا، یہ اس کے اقتباس مجھے یاد آ گئے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ 1980-81 کی بات ہے، لیکن شکر ہے الحمدللہ ذہن کچھ کام کر رہا ہے، وہ باتیں ذہن میں ابھی بھی آپ کے سامنے آ گئی، بات کر دی۔ انہوں نے اسی دوران یہ بات بھی کی کہ سفر میں جماعت معاف ہے، نماز ہاف ہے، یہ ان کا ایک جملہ تھا۔ فرمایا سفر میں جماعت معاف ہے، نماز ہاف ہے، یعنی اگر سفر میں کوئی جماعت نہ پڑھے اللہ اس کو جماعت کا ثواب دے دے گا، اور اگر نماز ہاف پڑھ لے، 4 کی جگہ 2 پڑھ لے، یہی حکم ہے اللہ کا، اگر کسی نے 4 پڑھ لیے وہ نہیں، وہ دوبارہ لوٹا دے، یہ حکم ہے اللہ۔ اور پھر زمین کی سہولت، مسجد نہ ہو زمین پہ چادر بچھا کر پڑھ لو، اگر صاف زمین ہے، پرواہ نہیں ہے، دباغت ہو چکی ہے، یعنی ایسی زمین ہے
ایسی زمین ہے جس پر کسی نے پیشاب وغیرہ کیا ہو، اس پر سورج کی روشنی پڑ کر اس کو سکھا دیا ہو، پتہ نہیں چلتا. اگر بغیر چادر بچھائے بھی کوئی نماز پڑھ لے ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو سورج کی تپش پہنچ چکا ہے. سورج کی تپش نے اس کو صاف کر دیا. کوئی مشکل نہیں، سہولت ہی سہولت ہے. میرے محترم دوستو، کبھی یہ مت سوچو کہ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ سخت ہے، بلکہ کہا کرو ہم کمزور ہیں، اللہ کا دین آسان ہے. ہم کمزور ہیں، اللہ کا دین آسان ہے. کسی دن فجر میں نہ کھولی رویا کرو، یا اللہ میں اتنا کمزور بے بس ہوں. ایک مرغی صبح سویرے اٹھ کر اذان دینا شروع، میں اس سے بھی کمزور ہوں، اس سے بھی کمزور. رو لیا کرو، انشاءاللہ اللہ اس پر بھی جماعت کرنے والا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ روزانہ تہجد کے وقت اٹھا کرتے تھے. ایک دن اذان فجر ہو گئی، رو پڑے، اتنے روئی کے آنسو داڑھی سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قطرے ٹپک ٹپک کر گر رہے ہیں. پھر اگلی دن دیکھا تہجد کا وقت ہے، دروازے پر کوئی چراغ لے کر کھڑا ہے. کہا یا امیر تہجد کا وقت ہو چکا ہے، اٹھ جائیے، نماز تہجد پڑھیے. کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے. اے نیک انسان، تو کہاں سے آیا؟ چراغ بھی لے کر آیا ہے اور مجھے تہجد کے لیے اٹھا رہا ہے. اللہ تجھے جزائے خیر دے. کہا کہ مجھے کوئی تیری دعا پر کوئی جزائے خیر نہیں ملے گا، بس میں نے کہا کہ اٹھاؤ. بھائی بتاؤ تو صحیح، اس خلافت کے پہنچے کیسے میرے کمرے تک؟ با کہا کہ میں ہر جگہ پہنچ جاتا ہوں. کون ہو؟ کہا شیطان ہوں. سبحان اللہ، شیطان ہو کر تہجد کے لیے مجھے اٹھا رہا ہے. کہ وہ کل جو تو نہیں اٹھا تھا اور پھر رویا، اللہ نے تیری ساری زندگی کی جو کوتاہی تقصیری ہے اللہ نے معاف کر. میں نے کہا اگر آج بھی نہیں اٹھا اور روئے تو آنے والے تقصیریں بھی معاف ہو جائیں گے. میں نے کہا اس سے آتے کہ آپ اٹھا یہ بدبخت کبھی اچھا کام نہیں کرتا ہے. جب اس کا فائدہ ہو وہ اپنے فائدے کو سوچتا ہے، نہ کہ ہماری عبادتوں کو سوچتا. تو فجر کی نماز اگر چلی جائے رو لیا کرو، اگر سورج نکل آئے آنکھوں کے رو لیا کرو. خدا کی قسم اس پر اللہ اتنا دے گا جس کی کوئی انتہا نہیں. یا اللہ میں اتنا کمزور ہوں، فجر کے لیے نہیں اٹھ سکا. یا اللہ تیری عظیم عبادت کا وقت مجھ سے قضا ہو گئی. کوئی نماز آپ کا جائے تو ایک دو قطرے آنسو بہا لیا کر. خدا کی قسم اس پر جو وبال ہوگا اللہ وہ معاف کروا. آپ کے دو قطرے اللہ عمل کی توفیق. تمام حضرات مل کر میرے ساتھ درود شریف اللہم صلی علی محمد.